بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا عادی قلندر تھیں۔ وہ اپنے والدین کے ہاں پیدا ہونے والی چوتھی بیٹی تھیں، اس لیے ان کا نام رابعہ رکھا گیا اور بصرہ شہر میں پیدا ہوئیں، اس لیے بصری کہلائیں۔ آپ بہت زیادہ عابدہ، زاہدہ، صابرہ اور شاکرہ تھیں۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ کے مجلس میں صاب فیض کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ حضرت رابعہ رضی اللہ عنہا کی زندگی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے، جس پر چل کر وہ نہ صرف دنیا بلکہ اپنی عاقبت بھی سنوار سکتی ہیں۔ آپ ایک متقی اور متوکل بزرگ حضرت شیخ اسماعیل رضی اللہ عنہ کے ہاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی ولادت کے وقت گھر میں فاقوں کی نوبت تھی، لہٰذا آپ کی والدہ نے شیخ اسماعیل سے کہا کہ کچھ پڑوس سے قرض لے لیں تاکہ یہ مشکل وقت گزر جائے۔ آپ کے والد محترم نے مجبوری کے عالم میں آدھی رات کو پڑوسی کے دروازے پر دستک دی، کیونکہ غیر اللہ سے سوال کرنا ان کی غیرت ایمانی کو گوارا نہ تھا۔ پڑوسی نیند میں تھا، اس نے دروازہ کھٹکنے کی آواز نہ سنی، نہ دروازہ کھولا۔ بس آپ خالی ہاتھ واپس لوٹے تو آپ کی والدہ بہت پریشان ہوئی۔ شیخ صاحب پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ خواب میں سرکار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، بیٹی کی ولادت پر مبارکباد دی اور فرمایا، اسماعیل پریشان نہ ہو، تیری یہ بچی عارفہ کامل ہوگی۔ اگر مالی پریشانی ہے تو صبح حاکم بصرہ عیسیٰ زردان کے پاس جانا، میری طرف سے ایک خط لکھ لینا کہ تم مجھ پر ہر روز 100 مرتبہ، ہر جمعرات کو 400 مرتبہ درود بھیجتے ہو۔ اس جمعرات کو تحفہ دینا بھول گئے، اس لیے 400 دینار بطور کفارہ خط دینے والے کو دے دو۔ صبح جب شیخ صاحب خط لے کر حاکم بصرہ عیسیٰ کے پاس گئے تو اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں شیخ صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا۔ اسی خوشی میں 1000 دینار غربا میں تقسیم کیے اور 400 دینار شیخ صاحب کو دیے۔ جب حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال کی ہوئیں تو والدین کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ 8 برس کی عمر میں بصرہ سخت قحط کا شکار ہو گیا اور کسی شکیل کلب نے پکڑ کر آپ رضی اللہ عنہ کو بصرہ کے متمول شخص عتیق کے ہاتھوں بیچ دیا۔ آپ کا حاکم بہت ظالم تھا، جس کی وجہ سے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے ہر دکھ کو صبر و استقامت سے برداشت کیا۔ ایک رات چھوٹے سے کمرے میں مٹی کے دیے کی روشنی میں ایک خوبصورت بالغ لڑکی بارگاہ الہی میں نہایت خوشی و خضوع سے محو ذکر و فکر تھی کہ اس کے آقا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کمرے میں روشنی دیکھی تو اٹھ کر ایک چھوٹے سے سوراخ سے اندر جھانکنے لگا۔ اس وقت وہ لڑکی، جس کا نام رابعہ تھا، نہایت عجز و انکساری کے ساتھ کہہ رہی تھی، اے احکم الحاکمین، میں یتیم و مبتلا مصیبت ہوں۔ غلامی کی زنجیروں نے مجھے جکڑ رکھا ہے، دکھ، درد اور جور و ستم برداشت کر رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود صبر میرا منشا مقصود تیری رضا جوئی ہے۔ اے رب العزت، میرے قلب و روح سے تیری اطاعت و تمنائی ہوں۔ مجھے رات کو سکون تیری عبادت سے میسر آتا ہے، مگر بے بس و لاچار ہوں۔ میں ایک لمحہ بھی تیرے ذکر سے نہ ہٹتی، مگر تم نے مجھے ایک پتھر دل انسان کے ہاتھوں میں سونپ رکھا ہے۔ اس کے آقا نے جب یہ الفاظ سنے تو لرزہ برآمد ہو کر تڑپ اٹھا۔ اس نے دوبارہ روزن سے اندر کی جانب جھانکا تو یوں محسوس ہوا جیسے رابعہ کے سر پر کوئی نورانی چراغ روشن ہو، جس سے سارا کمرہ بکیوں نور بنا ہو۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو رابعہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آقا نے دلگیر آواز میں کہا، رابعہ، میں اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہوں، اب سے تو آزاد ہے، دل چاہے تو میرے پاس رہ سکتی ہو، اگر جانا چاہتی ہو تو مالک و مختار ہو۔ حضرت رابعہ رضی اللہ عنہ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد سن لی۔ تاجر عتیق کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد سیدہ رابعہ بصرہ سے ایک بڑے علمی مرکز کوفہ چلی گئیں، جہاں اس وقت کے بڑے بڑے علماء موجود رہتے تھے۔ وہاں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، اسرار، فقہ و حدیث، تفسیر کو خوب سمجھا، بہت سی احادیث مبارکہ اس بر کی، کیونکہ ان دنوں حفظ و حدیث کی بنیاد تعلیم و تعلم تھی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد وہ دل و جان سے عبادت ریاضت میں مشغول ہو گئیں۔ جب وہ سوتی تو تھوڑی ہی دیر بعد بڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی تھیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، نفس کو ملامت کرنے لگتی کہ وہ اتنی دیر اپنے رب سے کیوں غافل رہی۔ بعد از نماز رات عبادت میں مصروف رہتی، بوقت فجر قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور دن چڑھنے تک مناجات کرتی رہتی۔ پھر کہتی، میرے اللہ، رات بیت گئی، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تو نے میری صلات قبول فرما لی ہے۔ تیری عزت کی قسم، میرا یہی طریقہ رہے گا جب تک تو مجھے جواب نہ دے گا۔ اگر تو مجھے اپنے در سے دھتکار بھی دے گا تو میں نہ ہٹوں گی، کیونکہ میرا دل تیری محبت میں گھر گیا ہے۔
اللہ کے عشق و محبت نے اسے دنیا کی ہر چیز سے بے رغبت کر دیا تھا۔ وہ تھوڑی سی غذا اور تن ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کا استعمال کرتی تھیں۔ اپنی جوانی رضائے الہی کے لیے وقف کر دی۔ حضرت رابعہ دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتی تھیں۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، میرا منشا ثواب حاصل کرنا نہیں، میں ہادی برحق محبوب الہی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتی ہوں، تاکہ وہ دوسرے انبیاء سے فرما سکے کہ میری امت کی اس عورت کی طرف دیکھو، اس کا عمل کیا ہے۔ اکثر کہا کرتی تھی کہ میں جنت کے لیے عبادت نہیں کرتی بلکہ محبت کی وجہ سے کرتی ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا نے جب زاہدانہ زندگی کی ابتدا کی تو اس وقت اور بعد میں بھی شادی کے پیغامات آتے رہے، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الواحد بن زید نے، جو علم تصوف میں حضرت رابعہ کا ہم پلہ تھے، شادی کا پیغام دیا تو آپ نے اسے عرصے تک اپنے گھر نہیں آنے دیا۔ کسی نے شادی نہ کرنے کی وجہ دریافت کی تو جواب دیا کہ جو مجھے 3 باتوں سے چھڑا دے تو میں اسے شادی کر لوں گی۔ استفسار پر فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ کیا میں اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گی؟ دوسری بات کہ کیا قیامت کے دن مجھے میرا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ اور تیسری بات یہ کہ جب روز حشر داہنے ہاتھ والے بطرف جنت اور بائیں ہاتھ والے بجانب جہنم جائیں گے تو میں کن لوگوں میں شامل ہوں گی؟ پوچھنے والے نے کہا کہ اس کا علم تو صرف باری تعالیٰ کو، اللہ باری تعالیٰ کو ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بس یہی بات ہے اور مجھے ان باتوں کا فکر ہے، لہٰذا میں اپنے شوہر کے لیے کیسے وقت نکال سکتی ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا کے ایمان و استقلال کی جو کیفیت تھی اس کی ایک تحریر میں بیان کرنا چاہتی ہوں۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ عنہا دوران نماز سو گئیں، اتنے میں ایک چور آ گیا اور چادر اٹھا کر چل دیا، مگر اسے دروازہ نظر نہ آیا۔ اس نے گھبرا کر چادر رکھ دی تو دروازہ نظر آ گیا۔ 3 دفعہ ایسا ہی ہوا، چور کو آواز آئی، اب بھی تو باز نہ آیا تو دائمی اندھے ہو جاؤ گے۔ اس گھر کی مالکہ ہماری دوست ہے، اس نے اپنے آپ کو ہماری حفاظت میں دے رکھا ہے۔ ایک دوست سو رہا ہو تو دوسرا جاگ رہا ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا نے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں عملاً نافذ کیا۔ ایک بار آپ کے ہاں 5 درویش حاضر ہوئے، اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا نے اپنی خادمہ کو الگ بلا کر پوچھا، مہمانوں کی تواضع کے لیے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ خادمہ نے بتایا کہ صرف 1 روٹی موجود ہے۔ حضرت رابعہ نے فرمایا کہ 1 روٹی سے کیا ہوگا، مہمانوں کے حصے میں ایک ٹکڑا ہی آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ مہمان درویش کے پاس تشریف لے آئیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی نے در پر صدا دی۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ روٹی سے ضرورت مند کو دے دو جو دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ خادمہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت رابعہ بصری مہمانوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد خادمہ حاضر ہوئیں اور اس نے عرض کیا، ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے، کتنی روٹیاں؟ حضرت رابعہ بصری نے خادمہ سے پوچھا۔ جب خادمہ نے بتایا کہ 2 روٹیاں تو آپ نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو، وہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے اور وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دی۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو آپ کو بتایا گیا کہ 5 روٹیاں۔ حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا، اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہو گئی ہے، اس سے کہہ دو کہ وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ پھر تیسری بار ایک شخص آیا اور کھانا لے کر آیا۔ پھر جب خادمہ نے آپ کو بتایا کہ 11 روٹیاں ہیں تو حضرت رابعہ نے مسرت کے لہجے میں فرمایا، ہاں یہ کھانا ہمارا ہی ہے، اسے قبول کر لو۔ خادمہ نے کھانا لا کر درویش مہمانوں کے سامنے سجا دیا۔ پھر جب درویش کھانا کھا چکے تو ایک مہمان نے عرض کیا کہ 3 مختلف اشخاص کھانا لے کر آئے، 2 افراد کا کھانا آپ نے واپس کر دیا مگر تیسرے شخص کے لائے ہوئے کھانے کو قبول فرما رہے، آخر یہ کیا راز ہے؟ حضرت رابعہ نے درویش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 1 کے بدلے 10 دوں گا اور آخرت میں 70 دوں گا۔ اس حساب کی بنیاد پر میں نے 2 آدمیوں کو واپس لوٹا دیا اور 1 شخص کا کھانا قبول کر لیا۔ میں نے اللہ کی راہ میں سوالی کو 1 روٹی دے کر رازق عالم سے سودا کیا تھا۔ پھر ایک شخص 2 روٹیاں اور دوسرا 5 روٹیاں لے کر آیا۔ میں نے جان لیا کہ یہ حساب درست نہیں ہے۔ تیسرا شخص 11 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے کسی تردد کے بغیر انہیں قبول کر لیا کہ یہ عین حساب کے مطابق ہے اور دینے والے کی شان رضاکی کو ظاہر کر رہا ہے۔ 10 روٹیاں میری 1 روٹی کے بدلے میں تھیں اور جو روٹی میں نے سوالی کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی تھی۔ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبر و قناعت اور توکل کی شان دیکھ کر تمام درویش حیرت زدہ ہو گئے۔
کچھ بزرگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم اللہ کی عبادت کس غرض سے کرتے ہو؟ ایک نے کہا آتش دوزخ کے خوف سے، دوسرے نے کہا جنت کے لیے۔ آپ نے فرمایا یہ خوف و طمع کی عبادت تو بہت بری ہے۔ پوچھا پھر آپ کس لیے عبادت کرتی ہیں؟ کیا آپ کو کوئی طمع نہیں ہے؟ فرمایا پہلے ہمسائے کی تلاش کرو، پھر گھر کی تلاش ہونی چاہیے۔ اس لیے جنت و دوزخ کا عدم وجود برابر ہے۔ اگر جنت و دوزخ نہ ہوتی تو اس کی عبادت ہی نہ کی جاتی۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ اس کی عبادت اسی کے لیے کی جائے۔ سب خاموش ہو گئے۔ آپ ایک مرد کامل کی سی عقل رکھتی تھیں، دقیق مسئلہ بھی آسانی سے حل کر دیا کرتی تھیں۔ آپ کی محفلوں میں بڑے بڑے بزرگ تشریف لایا کرتے تھے، جن میں حضرت سفیان ثوری، حضرت مالک بن دینار، حضرت صالح، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ قابل ذکر ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سے زائد حج کیے، لیکن ان کا زمانہ متعین کرنا دشوار ہے کیونکہ اس زمانے میں تاریخ خاموش ہے۔ وصال سے قبل آپ پر نکاح تو ناتوانی غالب آ گئی۔ ہر وقت گریہ کا عالم طاری رہتا تھا اور دعا کرتی تھی کہ جو مرض مجھے لاحق ہے اس کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں، اس لیے مجھے موت دے دیں۔ ہفتہ بھر میں تھوڑا سا کھاتی تھی، گوشہ تنہائی میں ذکر الہی میں مصروف رہتی تھی۔ ایک چھوٹے سے بانس پر اپنا کفن لٹکا رکھا تھا۔ آخری ایام میں کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ جب موت قریب آ گئی تو خادمہ سے کہا میری وفات کا علم عام نہ ہو، بالوں کا جا میں پہنتی تھی اور سامنے لٹکا ہوا اسی کا کفن دیا جائے اور سر کو سیاہ چادر سے ڈھانپ دیا جائے۔ اور جب آپ کی روح مبارک کف سے انصری سے پرواز ہوئی تو وہ کلمہ شہادت پڑھ رہی تھی۔ چنانچہ تجہیز و تکفین کے بعد عاشقہ صادقہ کو بصرہ میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ معرفت الہی کے دروازے مرد و عورت سب کے لیے کھلے ہیں۔ اس کی راہ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں چلنا ہمارا کام ہے۔ باقی فضل و کرم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ سجدوں کے شرف قبولیت بخشے۔